ماہر معیشت فرحان بخاری صاحب نے۔ السلام علیکم فرحان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ السلام علیکم جناب، بالکل خیریت جی۔ فرحان صاحب، کیا فرق پڑے گا کہ آپ نے ایف پی آر کو صرف ریونیو کلیکشن تک محدود کر دیا ہے اور جبکہ ٹیکسیشن کا جو لگانے کا اختیار ہے اس کے لیے ایک نیا ادارہ پالیسی ساز وزارت خزانہ میں بنایا ہے؟ پہلے یہ دونوں کام ایف پی آر کرتی تھی، مطلب ٹیکس پرپوز بھی وہی کرتی تھی، کلیکٹ بھی وہی کرتی تھی، تو اب آپ نے ایک نیا ادارہ بنا لیا ہے کہ پرپوز وہ کرے گا اور کلیکٹ کوئی اور کرے گا۔ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں یہ بین الاقوامی اداروں کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان کو یہ صورتحال درپیش نہیں ہوئی۔ کئی سال پہلے بھی یہ میں نے سنا تھا، ایک آئی ایم ایف کا یہاں پہ ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اس کے ممبران سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آر والے پالیسیز بناتے ہیں، پھر وہ پالیسیز کو مختلف جگہ سے جو ان کے اوپر اثر و رسوخ آتا ہے اس کی روشنی میں پالیسیز کو بدل بھی دیتے ہیں، بدلتے بھی ہیں، اس کے نتیجے میں ٹیکس کلیکشن میں کبھی آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی جگہ پہ یہ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے، یہ ایک طرح کا یعنی کانفلکٹ ہے، تنازع ہے، تو تب یہ ڈیمانڈ آئی تھی۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ حکومت نے اسے بالآخر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے یا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں مسئلہ مجھے صرف یہ نظر آ رہا ہے، گو کہ یہ قبل از وقت ہے، ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو نیشنل ٹیکس آفس کی بات سب سے پہلے میں نے سنی تھی کئی سال پہلے، یہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ بالکل آزاد اور خود مختار ادارہ ہونا چاہیے اور یہ کسی ایک حکومت کا اثر رسوخ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ آزاد خود مختار ہونے کی وجہ سے یہ قومی ضروریات کے پیش نظر یہ پالیسیز بنائیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے کیا ایسا واقعی ہوتا ہے یا یہ حکومت کا کوئی پر یہ آزاد کیوں ہو؟ دیکھیں گورنمنٹ، یہ تو گورنمنٹ جواب دہ ہے ٹیکس بڑھانے کی، اس نے ٹیکسیشن جو ہے فنانس بل کی صورت میں قومی اسمبلی سے پاس کرانی ہے۔ اگر گورنمنٹ کا عمل دخل نہیں ہوگا ٹیکسیشن میں تو فنانس بل میں پاس کیسے کرائے گی؟ مطلب آپ میری بات میں، پوری دنیا میں ٹیکسیشن گورنمنٹ کا اختیار ہے۔ میں آپ کی اس بات سے تو متفق نہیں کہ آزاد ہونا چاہیے، ہونا تو گورنمنٹ کے متحد ہی چاہیے۔ دیکھیے میں آپ سے رائے نہیں شیئر کر رہا، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ منطق کیا تھی جو کہ اس زمانے میں پیش کی گئی۔ اب اس کا جواز بھی یہ سن لیجئے، اور یہ یعنی جواز میں نہیں پیش کر رہا، جو جواز دینے والوں نے اس زمانے میں ذکر کیا تھا، ایک بین الاقوامی ایک یہاں پہ ایک ٹیم آئی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے ملک میں جو کرپشن کا معاملہ مختلف حکومتوں میں ابھر کے سامنے آیا ہے، یہ ختم تب ہی ہوگا جبکہ ایک پالیسی میکنگ ادارہ آزاد خود مختار ہو اور بالکل ایک طرف کھڑا ہو اور وہ کسی کے تابع نہ ہو۔ اب اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک موقع یہ بھی آیا کہ لوگوں نے جو شروع میں 90 کی دہائی میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے منطق پیش کی گئی تھی کہ جی بالکل آزاد خود مختار آپ کا ادارہ ہونا چاہیے، وہ بھی مثال دی کہ جی ٹیکس پالیسی جو ہے یہ بالکل الگ تھلگ ہونی چاہیے ورنہ لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اب یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر میں تو سمجھتا ہوں کہ آئیڈیلی تو ملک کے جتنی بھی یعنی سیاسی قوتیں ہیں انہیں مل بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کی شکل کیا ہوگی، کیونکہ جب تک کہ قومی سطح پر سب مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ اس کے اوپر ان کا ایک معاہدہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنا یعنی بنیادی ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے، جب تک ان کا معاہدہ نہیں ہوگا تب تک یہ بحث چھڑی رہے گی، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس بحث نے کسی ڈھنگ قاعدے قانون کی منزل پہ جا کے ختم نہیں ہونا۔ اچھا نہیں، پر فرحان صاحب اگر ہم ایف بی آر کو سٹڈی کریں، جی دیکھیں نا، ایف بی آر ٹیکس کلیکشن میں اس کی کارکردگی ناقص ہے۔ وہ جو اس کا بنیادی کام ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرے وہ کام نہیں کر پا رہی، اور اضافی کام ہم نے اس کو ٹیکس لگانے کا بھی دیا ہوا ہے۔ اب وہ کہیں ایڈوانس ٹیکس وصول کرتے ہیں، کبھی ٹیکس ہٹاتے ہیں، کبھی لگاتے ہیں اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ